1965 کی ہندو-پاک وار ایوب خان کی سیاست کا سب سے بڑا کمزوری کا سبب بنا۔ اس جنگ کے دوران پاکستان نے کشمیر کو کیپچر کرنے کی کوشش کی، لیکن انڈیا نے بہت اسٹرانگ ملٹری دکھائی۔ وار کا نتیجہ ٹاشکینٹ ایگریمنٹ میں نکلا، جس میں پاکستان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس جنگ کے بعد ایوب خان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ گر گئی اور اس کے خلاف پروٹیسٹ شروع ہونے لگے۔ 1965 میں ایوب خان کے خلاف مادر ملت فاطمہ جناح نے پریزیڈنشیل الیکشنز میں حصہ لیا۔ ان کا کمپین بہت اسٹرانگ تھا، لیکن ایوب خان نے ریگنگ کے ذریعے سے جیت حاصل کر لی۔ یہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے پہلا ریگڈ الیکشن تھا، جو ڈیموکریسی کی اصلی موت کا سگنل تھا۔ 1967 کے بعد ایوب خان کے خلاف ماس پروٹیسٹ شروع ہو گئے۔ ہر طرف اسٹوڈنٹس، لیبر یونینز اور پولیٹیکل پارٹیز ان کے خلاف نکل آئے۔ پی پی اور شیخ مجیب کی عوامی لیگوں جیسے نئے سیاسی ایکٹرز پولیٹکس میں انٹر ہونے لگے، جو ایوب خان کو اوپنلی چیلنج کرنے لگے۔ ہر طرف ایوب ہٹاؤ کا نعرہ بلند ہو رہا تھا۔ مارچ 1969 میں پروٹیسٹ اتنے انٹینس ہو گئے کہ ایوب خان نے خود ہی پاور چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس بار بھی پاور سویلین گورنمنٹ کو دینے کی بجائے اس نے فوج کے حوالے کر لیا۔ ایوب خان کے رول نے پاکستان کے اندر فوج کا پرماننٹ رول ڈیفائن کر لیا۔ پہلی بار پاکستان میں تسلسل بنا کہ اگر سویلین پولیٹیشینز ویک ہو تو پاور فوج کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے۔ اس رول کے بعد فوج پولیٹکس کا حصہ بن گئی، جو آج تک چلتا آ رہا ہے۔ اگر ایوب خان ملک میں پاور پیسفلی ٹرانسفر کر دیتے اور ڈیموکریسی کو پروموٹ کرتے تو شاید ملک آج بہتر نظام پا سکتا تھا، لیکن انہوں نے صرف اپنی طاقت کو بڑھانے پر فوکس کیا، جس کا نتیجہ آج بھی ملک بھگت رہا ہے۔ ایوب خان کے استعفیٰ دینے کے بعد جنرل یحییٰ خان نے 1969 میں ملک کا نظام سنبھالا، اور اس طرح پاکستان میں دوسرا مارشل لا لگ گیا۔ یحییٰ خان کا کہنا تھا کہ وہ ملک میں آزاد اور فیئر الیکشنز کروائیں گے، لیکن یہ الیکشن پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا کرائسس کا سبب بنا۔ 1970 کا الیکشن پاکستان کی پولیٹکس کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا، جس میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگوں نے ایسٹ پاکستان میں جیت حاصل کر لی، جبکہ ویسٹ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پی پی نے زیادہ سیٹس جیت لی۔ لیکن پاور ٹرانسفر کا مسئلہ اس قدر کمپلیکیٹڈ تھا کہ اس الیکشن کا انجام پاکستان کے دو ٹکڑے ہونے کی صورت میں نکلا۔ الیکشنز ریزلٹس کے مطابق عوامی لیگوں کو پاکستان کے سینٹرل گورنمنٹ میں حکومت ملنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ ان کی میجورٹی تھی۔ شیخ مجیب کا ڈیمانڈ تھا کہ 6 پوائنٹ پلان کو امپلیمنٹ کیا جائے، جو ایسٹ پاکستان کو زیادہ آٹونومی دیتا، لیکن یحییٰ خان اور ویسٹ پاکستان کی ملٹری اور پولیٹیکل ایلائٹ نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یحییٰ خان اور بھٹو دونوں نے چاہتے تھے کہ ایسٹ پاکستان کا کنٹرول مجیب الرحمان کے پاس چلا جائے۔ بھٹو نے کھلی دھمکی دی، ادھر ہم ادھر تم، یعنی اگر مجیب پرائم منسٹر بنا تو ویسٹ پاکستان اپنا الگ سسٹم بنا دے گا۔ یحییٰ خان نے بھی عوامی لیگوں کو پاور ٹرانسفر کرنے سے منع کر دیا، جس کی وجہ سے ملک میں ایک اور پولیٹیکل کرائسس شروع ہو گیا۔ اس پاور اسٹرگل کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1971 میں یحییٰ خان نے آپریشن سرچ لائٹ لانچ کیا، جس میں پاکستان آرمی نے ایسٹ پاکستان میں ملٹری ایکشن سٹارٹ کر دی۔ یہ آپریشن اصل میں ایک کریک ڈاؤن تھا، جس میں بنگالی نیشنلسٹ گروپس کے خلاف ایکشن لیا گیا، لیکن یہ کریک ڈاؤن بہت بروٹل تھا اور اس میں تھاؤزنڈز آف بنگالز مارے گئے۔ یہ آپریشن ایسٹ پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک ایسے وار کا آغاز تھا جو آخر میں ملک کے دو ٹکڑے ہونے کا سبب بنا۔ ایسٹ پاکستان کے بنگالی لوگوں نے اس آپریشن کے بعد مکمل طور پر ریبیلین سٹارٹ کر دی اور مکتی بہانی نام کا ایک گوریلا فورس تیار کیا۔ یہ بنگالی فائٹرز انڈیا کی مدد سے پاکستان کی آرمی پر حملہ کرنے لگے۔ یحییٰ خان اور بھٹو یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ ملک اب ایک بہت بڑا کرائسس فیس کر رہا ہے۔ دسمبر 1971 میں انڈیا نے آفیشیلی ایسٹ پاکستان میں ملٹری ایکشن شروع کر دیا، اور اس طرح پاکستان اور انڈیا کے درمیان مکمل جنگ چھڑ گئی۔ یہ وار صرف 13 دن چلا اور 16 دسمبر 1971 کو ڈھاکہ فال ہو گیا۔ جنرل اے کے نیازی نے 90,000 پاکستانی سولجرز کے ساتھ انڈین آرمی کے سامنے سرنڈر کر دیا، جو پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا ملٹری ڈیفیٹ تھا۔ اس پورے کرائسس میں بھٹو کی سیاست کا سب سے بڑا رول تھا۔ انہوں نے ایسٹ پاکستان کے عوام کو کبھی ایک ایکول سٹیزن نہیں مانا اور پاور ٹرانسفر پروسیس میں رکاوٹ ڈالتے رہے۔ جب ویسٹ پاکستان کی فوج ڈیفیٹ ہو گئی اور ملک دو ٹکڑے میں ہو گیا، تب بھٹو نے یحییٰ خان سے پاور لے لی اور 20 دسمبر 1971 کو پاکستان کا پہلا سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا۔ انہوں نے ملک کا کنٹرول تو لے لیا، لیکن پاکستان کے دو ٹکڑے ہونے کا زخم کبھی بھر نہیں سکا۔ 1971 کا یہ انسیڈنٹ اصل میں صرف ایک ملٹری یا پولیٹیکل فیلر نہیں تھا، بلکہ پاکستان کے اندر انسٹیٹیوشنل بیسز، ریجنل ڈسکرمنیشن اور پاور پولیٹکس کا انجام تھا۔ اگر بھٹو، یحییٰ خان اور ویسٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایسٹ پاکستان کے لوگوں کی مدد کو ایکسیپٹ کر لیتا تو شاید آج بھی پاکستان کے دو ٹکڑے نہیں بلکہ پاکستان کا ایک ہی حصہ ہوتا۔
لیکن پاور اور ایگو نے ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے، جو آج بھی پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا ٹریجڈی مانا جاتا ہے۔ 1977 کا دور پاکستان کی ہسٹری کا ایک اور بدلتی ہوئی منظر کا آغاز تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خلاف ملک میں پروٹیسٹ شروع ہو گئے۔ اپوزیشن پارٹی پاکستان نیشنل الائنس کا کہنا تھا کہ بھٹو نے 1977 کے الیکشنز کو رگ کیا ہے اور وہ پاور چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ پروٹیسٹ اتنے انٹینس ہو گئے کہ ملک میں سول وار جیسے سچویشنز ہونے لگیں۔ اسی دوران جنرل محمد ضیاء الحق جو اس وقت چیف آرمی اسٹاف تھے، انہوں نے 5 جولائی 1977 کو ایک ملٹری کوپ کر کے بھٹو کی گورنمنٹ کا تختہ الٹ دیا، اور اس طرح ملک میں تیسرا مارشل لا لگ گیا۔ ضیاء الحق نے انیشلی کہا کہ وہ صرف 90 دن کے لیے حکومت سنبھال رہے ہیں اور پھر الیکشنز کروائیں گے، لیکن یہ تو صرف ایک بہانہ تھا۔ اصل میں ان کا پلان مکمل طور پر پاور کو کیپچر کرنے کا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے بھٹو کو اریسٹ کر لیا اور اس کے سپورٹرز پر کریک ڈاؤن شروع کر دیے۔ 1979 میں ایک کنٹروورشیل ٹرائل کے ذریعے بھٹو کو مرڈر چارجز میں پھانسی دی گئی۔ یہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا جوڈیشیل کلنگ مانا جاتا ہے، جس میں ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو صرف اسی وجہ سے مار دیا گیا کیونکہ وہ فوج کی پاور کے لیے چیلنج کا سبب بن سکتا ہے۔ ضیاء الحق کی حکومت کا سب سے بڑا نعرہ اسلامائزیشن تھا۔ انہوں نے ملک میں شریعہ لا کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا اور اپنی پولیٹکس کو ریلیجن کا رنگ دینا شروع کر دیا۔ یہ ایک ایسا ٹیکٹک تھا جو ملک میں اسلامی سسٹم کے نام پر پاور کو لیگلائز کرنے کے لیے یوز کیا گیا۔ حدود آرڈیننس، بلاسفیمی لاز اور اسلامک بینکنگ سسٹم جیسے نئے قانون بنائے گئے، جو اصل میں ایک سلیکٹیو اور کنٹرولڈ اسلامک سسٹم کا حصہ تھا۔ انہوں نے مسجدوں اور مدارس کو پروموٹ کرنے کا کام شروع کیا، لیکن ان چیزوں کا فائدہ صرف ان گروپس کو ملا جو ضیاء کے سپورٹرز تھے۔ اس وقت پاکستان میں ایک نیا انٹرنیشنل گیم بھی چل رہا تھا۔ 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا اور امریکہ نے پاکستان کو اپنا سب سے بڑا ایلی بنا لیا۔ ضیاء الحق نے CIA اور سعودی عربیہ کے ساتھ مل کر افغان جہاد کو سپورٹ کیا۔ یہ ایک ایسی پالیسی تھی جس میں پاکستان نے مجاہدین کو ٹرین کرنا شروع کر دیا جو رشیا کے خلاف لڑ سکیں۔ یہ پالیسی انیشلی پاکستان کے لیے فائدہ مند لگی، لیکن یہ وہ چنگاری تھی جو آگے چل کر طالبان اور ٹیررسٹ نیٹ ورکس کا سبب بنی۔ امریکہ نے ضیاء الحق کی حکومت کو بلینز آف ڈالرز دیے، جو پاکستان میں اسلامک ریڈیکلائزیشن کا سبب بنی۔ ضیاء الحق نے میڈیا پر بھی فل کنٹرول رکھنا شروع کر دیا۔ ہر نیوز چینل، ہر اخبار صرف فوج کی پالیسیز کو سپورٹ کرنے لگا۔ جو بھی ان کے خلاف بولتا تھا اسے یا تو اریسٹ کر دیا جاتا تھا یا غائب کر دیا جاتا تھا۔ پولیٹیکل پارٹیز پر پابندی لگائی گئی اور پریس سینسرشپ انٹروڈیوس کیا گیا۔ یہ پاکستان کا پہلا ایک دور تھا جس میں مارشل لا کورٹس اور پبلک فلاگنگ کا نظام انٹروڈیوس کیا گیا۔ ضیاء کی سیاست صرف پاور کو کیپچر کرنے کی ایک گیم تھی۔ اسلام کا یوز صرف اس لیے کیا گیا تاکہ لوگوں کو ایموشنلی مینیپولیٹ کیا جا سکے۔ اس وقت فوج کا کنٹرول ملک کے ہر سیکٹر میں بڑھنے لگا اور اسٹیبلشمنٹ ایک ڈیپ اسٹیٹ کی طرح پولیٹکس کو کنٹرول کرنے لگی۔ 1988 میں ایک ان ایکسپیکٹڈ پلین کریش ہو گیا اور اس میں ضیاء الحق کی موت ہو گئی۔ یہ پلین کریش ایک مسٹری بنا رہا کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ایک پلینڈ اسیسینیشن تھا جو یا تو CIA نے کروایا تھا یا پاکستان کے اندر ہی کسی پاورفل گروپ نے۔ ضیاء الحق کے موت کے بعد پاکستان میں ایک نیا پولیٹیکل دور کا آغاز ہوا، لیکن ان کی پالیسیز کا اثر آج تک ملک میں ہے۔ ریلیجیس ایکسٹریمزم، پولیٹیکل مینیپولیشن اور ملٹری انٹرفرنس کا سلسلہ جو ضیاء نے شروع کیا تھا وہ ابھی تک پاکستان کی پولیٹکس کا حصہ ہے۔ ضیاء الحق کے موت کے بعد 1988 میں پاکستان میں ایک نیا سیاسی دور شروع ہوا جس میں ڈیموکریسی کا نعرہ لگایا گیا، لیکن اصلی پاور پولیٹکس کے نئے ڈائمنشن کے ساتھ سامنے آئی۔ ضیاء کی موت کے بعد پاکستان میں سیویلین رول کا ایک دور آیا جس میں بینظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی نے پہلی بار پاکستان کی پرائم منسٹر کی سیٹ سنبھالی۔ بینظیر بھٹو نے PPP کے پلیٹ فارم سے الیکشن جیتا اور 1988 میں ملک کی پہلی اور سب سے کم عمر والی فیمیل پرائم منسٹر بن گئی۔ لیکن بینظیر بھٹو کے دور میں جو سیاسی آندولن سٹارٹ ہوا، لیکن وہ اصل میں ڈیموکریسی کے حوالے سے زیادہ لوٹ مار اور کرپشن کا تھا۔ ان کے دور میں اکانومک انسٹیبلٹی، پولیٹیکل چاؤس اور کرپشن نے پاکستان کی پولیٹکس کو اپنے گرد گھومتے رہنے دیا۔ بینظیر بھٹو کی حکومت کا پہلا دور اتنا سکسیسفل نہیں رہا۔ جب انہوں نے پاور سنبھالی تو ان کے سامنے ضیاء الحق کے لیگیسی تھے جس میں آرمی کا کنٹرول زیادہ تھا اور جوڈیشری کا اپنا ہی لیول تھا۔